لاہور داتا دربار کے قریب سیورش میں ماں بیٹی کے گرنے کا واقعہ 10 ماہ کی بچی ریدا فاطمہ کی لاش 17 گھنٹے بعد مل گئی۔ لاش 8 کلومیٹر دور سگیاں پل سے ملی۔ ماں کی لاش گزشتہ روز 6 گھنٹے بعد 4 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے ملی۔ اندھیرا اور مناسب روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بدقسمت خاتون موت کا گھڑا نہ دیکھ سکی۔ ڈی جی ایل ڈی کا ایکشن، داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل کر دی۔ کانٹریکٹر اور نجی کمپنی کو شوکوز نوٹس جاری۔ نسپاک ٹیم کے کردار کی بھی انکوائری کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی بے حسی، سنگین غفلت کو چھپانے کے لیے متضاد بیانات، پہلے واقعے کو جھوٹ قرار دیا، پھر انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ عارضی پارکنگ سٹینڈ کا قیام اور ترقیاتی منصوبے کے گرد حفاظتی انتظامات کیوں نہ کیے گئے؟ رات کے اوقات میں مناسب روشنی کا انتظام کیوں نہ کیا گیا؟ حکومتی ترجمان اور انتظامیہ نے ریسکیو، پولیس اور سیف سٹی کیمروں کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کیوں کی؟ دلخراش واقعے نے سنگین سوالات کو جنم دے دیا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کا بھکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہنگامی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا رپورٹ کی روشنی میں سخت کارروائیوں کا عندیہ۔ آپریشن کی متضاد اطلاعات دینے والے تمام افسران اور اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس، ریسکیو، واسا اور ضلعی انتظامیہ واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں پر مبنی غیر جانبدار فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ فوری پیش کریں گے۔ سانحہ گل پلازہ کی ابتدائی انکوائری رپورٹ پر سندھ حکومت کا عدم اطمینان کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت کا سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کرانے پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس، ابتدائی انکوائری رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ ہوگا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطہ، سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے مطالبات اور دیگر مسائل پر بھی بات چیت۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے فون کیا تھا۔ فاروق ستار کی ٹیلی فون پر گفتگو میں رابطے کی تصدیق۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا حل طلب امور پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف مکمل تیار ہیں۔ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی۔ جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ، کور کی آپریشنل، تربیتی اور انتظامی تیاریوں پر بریفنگ۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیرپور ٹامے والی میں ہونے والی فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مسلح افواج جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے جدت، مقامی تیاری اور مطابقت پر توجہ دے رہی ہیں۔ جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے روحی ای اسکلز لرننگ ہب کا افتتاح بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان ابراہم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا۔ بورڈ آف پیس کو ابراہم معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم بنانا ہے۔ پاکستان بین الاقوامی مسافروں کے لیے محفوظ اور کھلا ملک ہے۔ امریکہ کی جانب سے جاری سفری ہدایت نامہ اپڈیٹ ہے۔ اب امریکی شہریوں کے لیے پاکستان کا سفر مزید آسان ہوگا۔ امریکی ویزا پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت اسلام آباد اور واشنگٹن میں جاری ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور شام میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم متوقع۔ مری اور گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ زیارت سے برف ہٹانے کا آپریشن مکمل، رابطہ سڑکیں بحال۔
تولہ سونے کی قیمت میں 21,200 روپے کا مزید اضافہ، فی تولہ سونے کی نئی قیمت 5,72,862 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 18,175 روپے کا اضافہ، 10 گرام سونے کی نئی قیمت 4,91,136 روپے ہو گئی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ریکارڈ، 100 انڈیکس میں 6,300 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، انڈیکس 1,82,000 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 900 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,89,183 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ اور کولمبیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 15 افراد ہلاک، طیارہ وینزویلا کی مشرقی سرحد کے قریب پہاڑی علاقے میں لاپتہ ہوا۔ کوکوٹا سے اوکانا جانے والی پرواز سے لینڈنگ سے کچھ دیر قبل ہی رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے میں کولمبیا کانگریس کے ایک نمائندے سمیت 13 مسافر اور 2 کرو ممبر سوار تھے۔ ایران نے ٹرمپ کی دھمکیاں مسترد کر دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایرانی افواج زمین، فضا اور سمندر میں کسی بھی جارحیت کا فوری اور زوردار جواب دینے کے لیے انگلیاں ٹریگر پر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر ہونے والے حملوں سے ایران نے اہم اسباق سیکھے اور اب ایران اس سے زیادہ تیز اور مؤثر رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی، مشرق وسطیٰ میں امریکی جنگی جہازوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ امریکہ کا اہم ترین جاسوسی طیارہ RC-135 دی ریوٹ جوائنٹ قطر کے العدید فضائی اڈے پر پہنچ چکا۔ 6 EA-18G گراؤلر طیارے بھی مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ ان طیاریوں کا مقصد ایران کے اندر ممکنہ فضائی حملوں کی صورت میں پائلٹس کی حفاظت اور آپریشنل برتری کو یقینی بنانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے UAE کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ملاقات، دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، سیاحت، ٹیکنالوجی، معاشی تجارتی سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق، مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ صدر مملکت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری سے DP World کے گروپ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلیم کی بھی ملاقات، پاکستان اور DP World کے درمیان بڑھتے تعاون کا جائزہ لیا۔